بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ وقال سبحانہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آج کے ہمارا موضوع ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ اس سوال کا جواب مفید معلومات کے تحت انشاءاللہ دیا جائے گا۔ آج بہت سارے مسلم نوجوان اس ویلنٹائن ڈے میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو منایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اور محبت اور عشق کے نام پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ شادی شدہ جوڑے جس میں میاں اور بیوی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اس ویلنٹائن ڈے جو کہ 14 فروری کو منائی جاتی ہے، اس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ، وہ مسلمان لڑکے لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، عشق اور محبت جیسے حرام کاموں میں پڑھ کر ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں اور تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ چیز کب شروع ہوئی اور کس نے اس کو شروع کیا اور کس غرض کے لیے شروع کیا، اور دوسری ضروری بات جاننا یہ ضروری ہے کہ اسلام سے اس کا تعلق کیا ہے۔ یہ بات اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہم مسلمانوں میں باہر سے آ گئی ہیں اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم اس کو دین کے نام پر مناتے ہیں یا محبت کا نام یا ایک اچھا کام اس کو ہم سمجھتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقت جاننے سے بات کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی چیز، جیسے مثال کے طور پر گفتگو ہو رہی ہے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں، تو ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے، یہ کس نے شروع کی اور کس سے اس کا تعلق ہے، اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا تعلق اسلام سے کیا ہے، کیا اسلام میں یہ کام کرنا یا اس قسم کے جشن منانا یا اس قسم کی حرکتیں کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، ایک مسلمان پر یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر چیز اچھی تھی اور اسلام سے اس کا تعلق ہے، مسلمانوں نے اس کو شروع کیا تھا اور قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور یہ حلال اور جائز کام ہے، تو اسی صورت میں اس کو کرنا چاہیے۔ اور اگر باہر سے مسلمانوں کی زندگی میں یہ چیز آ گئی ہے اور اسلام میں یہ چیز حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کا اس سے اجتناب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو انسان کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی پیروی کرتا ہے، ان کے عقیدے کو، ان کے منہج کو، ان کے دین کی کسی چیز کو اپناتا ہے، ان کی مشابہت کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَهُوَ مِنْهُمْ، تو وہ اسی قوم میں سے ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہودیوں کی مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے، اگر کوئی نصارہ کی مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے، اسی طریقے سے باقی دیگر ادیان سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس حدیث میں سخت وعید آئی ہے کہ کوئی اپنے سچے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور قوم کی مشابہت کرتا ہے تو اسی صورت میں اس کا شمار بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے جس نے شروع کیا سب سے پہلے، اور اس کی جو اصل ہے وہ ہے روم کے باشندے۔ روم کے باشندوں نے 15 فروری کے دن، 15 فروری کے دن لوبرکیلیا کے نام سے ایک عید مناتے تھے، اور اس عید کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے باطل معبودوں کو جو غیر اللہ تھے ان کے نام پر چڑھائے جاتے تھے اور قربانیاں ہوتی تھیں، ان کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ یہ ان کے معبودان باطل ان کی اور ان کے جانوروں کی یا ان کے اشیاء کی حفاظت کر سکیں۔ اس غرض سے یہ لوگ 15 فروری کو
لوبرکیلیا کے نام سے ایک عید مناتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا گیا یہاں تک کہ 3 صدی میں روم کے حکومت یا روم کے حاکم امپراتور جس کا نام کلیڈکس سیکنڈ ہے، اس نے روم پر حکومت کی، اور اپنی دوران حکومت اس نے یہ آرڈر کیا، یہ حکم نافذ کیا کہ جو ہمارے فوجی ہیں وہ شادیاں نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے شادیاں کرنا، یعنی فوجیوں کے لیے شادیاں کرنا حرام ہے، اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ اگر ہمارا فوجی شادی کرے گا تو پھر جنگ میں وہ اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھ سکتا ہے، اور اچھی طریقے سے لڑائیاں نہیں لڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کا دل لگا رہے گا اس کی فیملی کے ساتھ۔ لہٰذا اس نے یہ کہہ دیا، یہ آرڈر دے دیا کہ شادیاں کرنا فوجی کے لیے حرام ہے۔ یہ چیز لوگوں میں پھیل گئی۔ اس دور میں ایک شخص تھا نصرانی، کرسچن، اور یہ اس دور کی بات ہے جب کرسچینٹی دنیا میں نہیں پھیلی ہوئی تھی، ابھی نصرانیت کا یا دین نصارہ کا، کرسچینٹی کا آغاز تھا، سٹارٹنگ تھی۔ تو اس آدمی نے جس کا نام ویلنٹائن ہے، اس کو بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ بادشاہ وقت نے فوجی پر شادی کو ممنوع قرار دے دیا ہے، لیکن اس نے اس حکم کے خلاف میں لوگوں میں یہ چیز عام کی کہ شادیاں کرنی چاہیے، اور شادیاں دین نصرانیت میں بھی حلال ہے، جائز ہے، اس کا رواج ہونا چاہیے، فوجی کا بھی یہ حق ہے کہ وہ بھی شادی کرے۔ چنانچہ اس نے اس چیز کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ اسی طریقے سے چونکہ وہ پادری تھا، کرسچن پادری، اپنے دین کی تبلیغ وہ کرنے لگا چپکے چپکے۔ جیسے ہی کلیڈکس سیکنڈ کو یہ بات معلوم ہوئی، جو کہ بادشاہ تھا اس زمانے میں روم کا، تو اس نے اس کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ پھر ویلنٹائن کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی، اور وہ جیل میں اس کو پہنچا دیا گیا۔ تو وہاں اس پادری ویلنٹائن کو عشق ہو گیا، محبت ہو گئی جیلر کی لڑکی سے، اور اس کے چرچے باہر بھی لوگوں میں پھیلنے لگے۔ اور چونکہ وہ نصرانی پادری تھا اور اپنے دین پر بڑا قائم تھا، اور جب اس کی شہرت ہو گئی تو بادشاہ وقت کلیڈکس سیکنڈ نے اس کے سامنے ایک آفر رکھی، وہ یہ کہ اگر تم میرے داماد بنتے ہو اور اپنے مذہب کرسچینٹی کو چھوڑ کر میرے دین کو، ہم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم رومی، روم کے باشندے، تو اگر تم ہماری اس بات کو قبول کر لو گے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آ جاؤ گے، تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے، اور ایک عزت کی زندگی آزاد زندگی تم گزار سکو گے۔ لیکن جب اس ویلنٹائن پادری کے سامنے یہ پیشکش ہوئی تو اس نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں اپنے مذہب کی قربانی نہیں دے سکتا ہوں، اور میں اپنے محبت کی قربانی بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ چیز پھیل گئی کہ 14 فروری کو جب اس کا قتل ہوا یا اس کو ہلاک کر دیا گیا، تو کرسچینٹی جب دنیا میں پھیل گئی تو ان لوگوں نے اس کی قربانی کے دن ایک جشن منایا کہ ہمارے پادری نے اپنے دین کے لیے، کرسچینٹی کے لیے قربانی دے دی اپنے جان کی، اور اپنی محبت کو بھی اس نے قربان کر دیا۔ تو اس دن جشن منایا گیا، اور یہ آہستہ آہستہ دنیا میں یہ چیز پھیلنے لگی۔ آج بہت سارے لوگ، افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں اس دن یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، جبکہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ اس کو شروع کرنے والا حقیقت میں ایک کرسچن پادری تھا، اور اس نے اپنے مذہب کے خاطر یا اپنی غلط حرام عشق کے خاطر اس نے اس چیز کو شروع کیا، یا اس سے اس چیز کا تعلق ہے، اس کی تقدیس، اس کی عزت افزائی کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ مشاہدے میں ہے، اس دن جو کام ہوتے ہیں محبت کے نام پر، بعض لوگ عربی میں اس کو عید الحب کہتے ہیں، محبت کی عید، یا ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو ہے منایا جاتا ہے، کیونکہ اس دن اس کی قربانی ہوئی تھی، اس نے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ تو اس کا تعلق اسلام سے دور تک کا بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ اس کا مکمل تعلق کرسچینٹی سے ہے، اور افسوس کہ ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں اس چیز کو مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک صحیح حدیث، ابو سعید خدری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قالوا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ ضرور بضرور پچھلی امتوں کی برابری کرو گے اور ان کے طریقے پر زندگی گزارو گے، حتیٰ کہ مثال دی اس حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برابری کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی تیر کے پر سے، جیسے کہ تیر کا ایک پر دوسرے پر کے برابر ہوتا ہے، بالکل امت کے لوگ پچھلی قوموں کی برابری کریں گے اور ان کے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ جب یہ بات ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے ذکر کی تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا پچھلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اور کون؟ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ سخت وعید آئی ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے سے پچھلی امتوں کی یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرتا ہے، ان کی برابری کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، پیروی کا اور بلائنڈلی فالوئنگ کا یہ عالم ہوگا، ان کی برابری کا یہ عالم ہوگا کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں یعنی یہود و نصارہ، تو میری امت ان کے نقش قدم پر گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہو جائے گی۔ آج ویلنٹائن ڈے کی ہم بات کرتے ہیں، دیکھیے ہمارے مسلمان جو یہ کام کر رہے ہیں یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے کہ تفصیل ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنی۔ تو یہ نصارہ نے اس کو شروع کیا اور نصارہ سے اس کا تعلق ہے، اور ہماری امتی بھائی، ہمارے مسلم برادران یا مسلم نوجوان ان کے نقش قدم پر ان کی پیروی کرتے ہوئے بلائنڈلی ان کو فالو کرتے ہوئے اسی طریقے کے کام کرتے ہیں اور یہ جشن یا یہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ویلنٹائن ڈے یہ نصارہ کا طریقہ ہے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں جو غیر شادی شدہ ہیں وہ لوگ مناتے ہیں، لیکن ہم چونکہ شادی شدہ ہیں اور ہماری بیوی ہے لہٰذا بیوی سے محبت کا اظہار ہم اس دن کریں گے، اور اظہار اس طریقے سے کریں گے کہ 14 فروری کی رات ہم اپنی بیوی کو ہدیے میں ایک گلاب دیں گے یا کوئی اور چیز محبت کا اظہار کرتے ہوئے گفٹ کریں گے۔ تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ میں ویلنٹائن ڈے نہیں منا رہا ہوں یا وہ کام نہیں کر رہا ہوں جو لڑکے لڑکیاں عام طور پر کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس لیے کہ محبت بیوی سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے، اور یہ نکاح کے بعد ہوتی ہے جیسا کہ قرآن اور حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ لیکن 14 فروری جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اس دن شوہر کو اپنی محبت یاد آ گئی اور اس دن اس کو یاد آیا کہ میں آج اپنی بیوی کو گفٹ کروں گا۔ یہ غلط ہے۔ محبت اگر شوہر کو واقعی اپنی بیوی سے ہے تو سال کے 362 یا جتنے بھی دن ہوتے ہیں سال کے، وہ سارے دن وہ گفٹ کرے، سارے دن وہ ہدیہ دے۔ فروری میں ہی کیوں اور اسی دن کیوں جس دن نصارہ ایک عید مناتے ہیں اور ایک جشن مناتے ہیں، تو ان کی پیروی اس سے ہو جائے گی اور ان کی فالوئنگ اس سے ہو جائے گی، لہٰذا یہ اس دن نہ کرے۔ واقعی شوہر کو اگر ہدیہ دینا ہے تو وہ جنوری میں دے، دسمبر میں دے، رمضان میں دے، عید کے دن دے، جو رمضان کی عید ہے عام دنوں میں دے، روزانہ ایک ایک پھول بیوی کو دے، روزانہ ایک ایک چیز اپنی بیوی کو دے۔ خاص طور سے 14 ڈے کو یہ ظاہر کرنا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بیگم اور میں آپ کے لیے ہدیہ دے رہا ہوں، تو یہ ان کی پیروی ہوئی، کس کی؟ نصارہ کی، اور یہی بات بتائی جا رہی کہ یہ چیز غلط ہے۔ لہٰذا شوہروں کو بھی چاہیے کہ محبت کا اظہار اس رات نہ کرے، سال بھر کی راتیں ان کے سامنے ہیں، سال بھر کے ایام ان کے سامنے ہیں، محبت کا اظہار کیا جائے اور ان کو جتنے تحفے تحائف حلال طریقے سے کمائے ہوئے دیے جا سکتے ہیں وہ دیے جانے چاہیے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ محبت کی حقیقت کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک محبت کی حقیقت نہیں معلوم ہوگی، حقیقی محبت انسان نہیں کرے گا اور غلط محبت میں پڑ جائے گا اور اپنی زندگی کو برباد کر دے گا۔ محبت کی حقیقت کیا ہے؟ محبت ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ الفاظ سے ہے۔ الفاظ سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے تو اس کو حقیقی محبت نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ اور محبت کہتے کس کو ہیں؟ محبت دو چیزوں کا نام ہے،
نمبر 1 اللہ رب العالمین سے محبت کرنا، اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے، وہ ہمیں پلاتا ہے، اس نے ہم پر بہت ساری اپنے نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو اصلی حقیقی محبت کیا ہے کہ ایمان والا اپنے رب، اپنے خالق سے محبت کرتا ہے، اور جتنا ایمان اس کا قوی ہوگا، زیادہ ہوگا، اس محبت میں اتنا ہی اضافہ اور زیادتی ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کی حقیقت 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 کہ اللہ سے محبت کرنا، اور نمبر 2 اللہ کے لیے محبت کرنا۔ جیسا انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے دوست احباب سے، اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، یا اپنے بستی کے لوگوں سے اس کو محبت ہوتی ہے، تو اس محبت کی بھی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے ہونا ہے۔ اور قرآن حدیث میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام کی جہاں آپ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ایمان مکمل ہے اور اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من احب فی اللہ ومن ابغض فی اللہ وغیرہ الفاظ حدیثوں میں بہت آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے۔ لہٰذا حقیقی محبت صرف یہی ہے کہ بندہ اپنے خالق، اپنے رب سے محبت کرے، اور دنیا میں بھی جس سے بھی محبت کرے، چاہے وہ والد ہو، والدہ ہو، یا شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، بچے اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، رشتہ داروں سے محبت کی جاتی ہے، دوست احباب سے محبت کی جاتی ہے، تو اس کی وجہ اور جڑ اصل یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کے واسطے، کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ماں سے محبت کرو، اللہ نے یہ حکم دیا کہ بیوی شوہر سے محبت کرے، یا جیسا کہ قرآن کی آیتوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ میاں بیوی کے دلوں میں نکاح کے بعد محبت ڈالی جاتی ہے، اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس حقیقت کو بیان کیا، لم یرا المتحابین مثل النکاح، نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میاں بیوی کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے، ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی محبت کی باتیں کہی جاتی ہیں، جیسے لڑکا لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں، تو یہ جائز محبت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جس کو عشق کا نام یا پیار کا نام دیا جاتا ہے، یہ حقیقی محبت یا ٹرو لو نہیں ہے، یہ شیطانی بہکاوے ہیں، شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے تاکہ اس محبت میں آ کر وہ حرام راستوں پر چلے جائیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے لڑکوں کو، لڑکیوں کو، یا ہماری اولاد کو ہم صحیح محبت کی تعلیم، جو اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت انسان کرنا چاہیے اور اللہ کے واسطے ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، اس محبت سے وہ دور ہیں۔ نہ ان کی تربیت ایسی کی جاتی ہے گھروں میں، نہ اسکولوں میں، کالجوں میں ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ جہاں پر اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو سکے، تو پھر اس کا نتیجہ ظاہر بات ہے، جب دل اللہ سے دور ہوگا، اللہ کی محبت سے خالی ہوگا، تو غیر اللہ کی محبت، لڑکیوں کی یا عشق وغیرہ کے نام پر جو محبت آجی جاتی ہے، غیر اللہ کی محبت، یہ دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ حرام کاموں کا ارتکاب ہوتا ہے، جس میں نعوذ باللہ من ذالک بات زنا تک نعوذ باللہ پہنچ جاتی ہے، اور بدکاری یا فحش وغیرہ کے کام ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج کے ہمارے نوجوان طبقے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ویلنٹائن ڈے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نصارہ نے بلکہ رومان نے اس کو شروع کیا 15 فروری، پھر تاریخ بدل گئی، اور ویلنٹائن جو قسیس تھا، جو پادری تھا، اس نے اس کے نام پر یہ چیز شروع کی گئی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں، اپنے بچوں کو اس حقیقت سے واقف کرائیں، اور اس قسم کے یہود و نصارہ کے طرز پر زندگی نہ گزاریں، بلکہ قرآن اور اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں، اور عزت اسی میں ہے مسلمان کی کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے، اعزنا اللہ بالاسلام ومهما ابتغینا یا وَإِنِ ابتغینا من غیرہ اذلنا اللہ، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی ہے، اگر ہم اسلام چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ذلیل کر دے گا۔ لہٰذا ہماری دنیا اور آخرت میں عزت اسی میں ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور یہود و نصارہ کے نقش قدم کو چھوڑ دیں، اس میں ہمارے لیے عزت نہیں بلکہ ذلت ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ میں جن راستوں سے ہم پناہ مانگتے اللہ تعالیٰ کی، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم یہود ہیں، ولا الضالین نصارہ ہیں۔ لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، پھر ہمارے لڑکے لڑکیاں انہی کے راستے پر چلیں، ویلنٹائن ڈے کے نام پہ عید منائیں، جشن منائیں اور ناجائز کام کریں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
محبت حقیقی یہی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جانا چاہیے، ہمارے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہوں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، اور دنیا میں کسی سے بھی ہم محبت کریں تو وہ اللہ کے واسطے کریں، تو اس سے انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عزت و ذلت کا مالک ہے ہمیں ضرور عزت دے گا اور دنیا میں ایک اچھی زندگی ہم گزاریں گے، اور جب دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی تو اس کا فائدہ بڑا یہ ہوگا کہ انسان وہی کام کرے گا جو اپنے محبوب کو پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند ہے وہی کام انسان کرے گا جب دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ سے دل جڑ جائیں گے، اور لوگوں سے بھی جو اللہ کے لیے محبت کی جائے گی تو پھر انسان اس میں حقوق ادا کرے گا۔ جیسے والدہ سے اللہ کے لیے وہ محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ نے میری امی کے ذریعے مجھ کو پیدا کیا ہے، ان کو ذریعہ بنایا، تو وہ ماں کا حق ادا کرے گا۔ والد سے اللہ کے لیے محبت ہوگی تو والد کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ کی توفیق سے یہ میرے شوہر بنے یا یہ میری بیوی بنی اور ازدواجی زندگی میں ہم آ گئے، تو جب یہ چیز ہوگی دلوں میں، زندگیوں میں ہوگی، تو میاں بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، اور یہی معاملہ رشتہ داروں میں ہوگا، دوست احباب میں ہوگا اور دنیا میں ہوگا، اور ایک مخلصانہ، ایک اخلاص والی زندگی انسان گزارے گا، اور اس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ کب پیدا ہوگی؟ جب گھروں میں ایسی تربیت کی جائے گی، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جائے گی، اور اسکولوں میں، کالجوں میں بھی اسی چیز کی تعلیم اگر دی جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، رازق ہے، اور اللہ کے واسطے ہر چیز سے ہم محبت کریں تو یقیناً یہ چیز حاصل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہم چیز کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی محبت کو پہچان کر حقیقی محبت اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہود و نصارہ کے طریقوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔